رحیم حاضرین و سامعین، جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ ہمارے سامعین میں سے اکثر سامعین یہ جو لیکچر کی ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس میں ہمارے طلباء و طالبات ہیں، تو طلباء و طالبات سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے عربی گرامر کے لیکچر کے حوالے سے آپ اس کے ساتھ کوئی معاون عربی زبان و ادب کی یا عربی گرامر کی کوئی نہ کوئی کتاب لازمی استعمال کریں۔ آج کی گفتگو میں ہم جمع مذکر سالم یا جمع مذکر سالم کے ساتھ جو الفاظ لفظی مشابہت ہے ان کی جمع کے ساتھ، یا اسی طریقے سے معنوی جو مشابہت ہے اس کا اعراب بیان کریں گے۔ جمع مذکر سالم کی پہلے تعریف اور وہ بیان کر چکے ہیں، مزید بھی آپ کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ جمع مذکر سالم ایسی جمع ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ مذکر کے صیغے ہوں، دوسرا یہ ہے کہ جس وقت جمع بنائیں تو واحد کا صیغہ جمع کے صیغہ میں وہ سلامت رہے، وہ ٹوٹ نہ پائے جی، جیسا کہ مسلمون سے مسلمون یا صادقون سے صادقون۔ اب مسلمون کا جس الفاظ حروف جس ترتیب سے ہیں اسی طریقے سے وہ جمع کے صیغے میں بھی پائے گئے ہیں۔ ان کا اعراب یہ تینوں، یا تو وہ لفظ جمع ہوگا یا وہ لفظ جمع تو نہیں ہوگا لیکن اس کی لفظ کی جمع کے ساتھ لفظی مشابہت پائی جائے گی، معنوی مشابہت نہیں ہوگی، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ لفظ کی معنوی مشابہت جمع کے ساتھ پائی گئی ہے۔ ان تینوں کا اعراب ایک جیسا ہے جی۔ پہلی کہ حالت رفع میں واو ساکن ما قبل مضموم، اور آخر میں جو نون آئے گی وہ تو مفتوح ہے اور وہ جمع کی علامت ہے، جیسا کہ صادقون۔ اور حالت نسبی اور جو اس کی جری ہے اس میں یا ساکن ما قبل مکسور اور آخر میں نون مفتوح جو جمع کی علامت ہے جی۔ صادقین، یہ حالت نسبی اور حالت جری ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، حالت رفع کا اعراب الگ ہے، جیسا کہ جاء الصادقون، جاء الصادقون، رأیت الصادقین، یہ حالت نسبی کا اعراب ہے۔ الصادقین یہاں مفعول بن رہا ہے۔ نظرت الی صادقی، اب الی یہ حالت جری کو یہ ظاہر کر رہا ہے، تو حالت جری اور حالت نسبی کا اعراب یا اور ما قبل مکسور کے ساتھ آ رہا ہے۔ یا ایسے الفاظ بھی عربی میں پائے جاتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے تو جمع نہیں ہے لیکن ان کی لفظ کے اعتبار سے وہ مشابہت پائی گئی ہے جمع کے ساتھ جی۔ اس کی مثال جیسا کہ عشرین، عشرین ویسے عدد ہے، اس میں عدد ہے، اس کا معنی 20 ہے، اس کی اگر مشابہت لفظ کے اعتبار سے جمع کے ساتھ پائی گئی ہے جی۔ جاء عشرون رجلا، اس کا اعراب بھی وہی ہے جو جمع والا اعراب ہے۔ جاء عشرون رجلا، رأیت عشرین رجلا، نظرت الی عشرین رجلا۔ اب اس کا حالت رفع کا اعراب جو ہے واو ساکن ہے ما قبل مضموم ہے، حالت نسبی اور حالت جری کا اعراب جو ہے یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ آ رہا ہے۔ یا کچھ ایسے الفاظ بھی ہوں گے جن کی جو جمع کے صیغے تو نہیں ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی جمع کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ الو مالن، الو، یہ اس کی معنی کے اعتبار سے مشابہت پائی گئی ہے، تو اس کا اعراب بھی وہی ہے، حالت رفع میں واو ساکن ما قبل مضموم، حالت جری اور حالت نسبی میں یا ساکن ما قبل مکسور آئے گا۔ جاء الو مالن، یہ حالت رفع ہے۔ رأیت الی مالن، یہ حالت نسبی ہے، اور نظرت الی الی مالن، یہ حالت جری ہے۔ تو یہ تین جمع کے یہ تین صیغے ہیں جی۔ تیسری ایک اور بھی جمع بعض اوقات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جمع مذکر کا صیغہ ہو جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہو جی،
مسلمینا کی اضافت کر دی یا کی طرف تو وہ صرفیوں کے نزدیک وہ مسلمیہ بن جائے گا۔ تو مسلمیہ کا جو صیغہ ہے یہ تینوں حالتیں اس کی تقدیری پھر بن جاتی ہیں، جا مسلمیہ، رأیت مسلمیہ و نظرت الی مسلمیہ، یہ تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں جی۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس جو آخری جو ہماری مورب کے کلمات کے اعراب کے حوالے سے آخری یہ لیکچر تھا، اس کو مزید بھی آپ دوبارہ بھی اس لیکچر کو سنیں تاکہ یہ جو مورب کے کلمات کا اعراب ہے آپ کے ذہن میں کے اندر صحیح طریقے سے نقش